شفیع اللہ کر دو کرم شانا وستا تیرا سونا۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلاکی ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ 6 فروری کو چیف جسٹس آف پاکستان نے مبارک ثانی کے بارے میں جو فیصلہ کیا، اس پر جب علماء کرام نے، مسلمانان پاکستان نے اور مسلمانان عالم اسلام نے احتجاج کیا اور صدائے احتجاج بلند کی، تو دوبارہ ایک ریویو پیٹیشن کے طور پر اس کو 26 فروری کو سنا گیا، جس میں تحریک لبیک پاکستان کے نمائندگان بھی شامل ہوئے۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے کچھ اداروں کو نوٹسز یا خطوط جاری کیے، اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 فروری 2024 کو چیف جسٹس آف پاکستان نے مبارک احمد قادیانی کیس کے اندر جو فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کے خلاف مسلمانان پاکستان نے احتجاج کیا، اور عالم اسلام کے جو مسلمان ہیں انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی۔ تو اس پر 26 فروری کو چیف جسٹس آف پاکستان نے دوبارہ علماء کرام کو بلایا اور بلا کر ان سے رائے بھی لی، اور ان کا لہجہ جو ہے وہ قدر دھیما تھا اور مختلف تھا، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جناب نے جو مختلف جامعات کو خطوط لکھے ہیں، ان جامعات کی تفصیل کیا ہے اور جامعات کے جو چلانے والے ہیں وہ کون کون ہیں۔ یہ تو آج جا کے ایک بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ اس کے اندر مختلف جامعات شامل ہیں، جس میں دارالعلوم نعیمیہ کراچی بھی ہے، دارالعلوم کراچی بھی ہے، جامعہ اشرف لاہور بھی ہے، اور اسی طرح جامعہ محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف بھی ہے، اور بھی ہیں دیگر جو علماء دیوبند کے مدارس ہیں ان کے بھی ہیں، اور اسی طرح جو غیر مقلدین ہیں ان کے بھی ادارے اس میں شامل ہیں۔ لیکن آخر کے اندر ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے المورد۔ اب المورد کے بارے میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا یہ تو جاوید احمد قادیانی کا ہے، جاوید احمد غامدی کا ہے۔ اب جاوید احمد غامدی کون ہے؟ آپ اس کے لیکچر یوٹیوب پر پڑھے ہیں، وہ سن لیں وہ کیا کہتا ہے۔ اس کا برملا اظہار ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کے آرٹیکل 2 کو نہیں مانتا۔ اب آرٹیکل 2 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اب وہ اس آرٹیکل 2 کو نہیں مانتا۔ اس کے بعد اس سے یہ سوال کر رہا ہے، ایک قادیانی کہہ رہا ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اب ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی، یعنی قادیانی اپنے علماء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے علماء کرام نے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ختم کر دی ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو 1984 کے اندر جنرل ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس پاس کیا تھا کہ یہ اپنے مذہب کی جو ہے پریکٹس نہیں کر سکتے، تو آگے سے جاوید احمد غامدی نے کیا کہا تھا وہ ذرا سن لیجئے۔ 1984 میں ضیاء الحق صاحب نے ایک آرڈیننس پاس کیا تھا جس کی وجہ سے احمدیوں کے لیے اپنا مذہب پریکٹس کرنا ناممکن ہو گیا۔ ہمارے علماء میں سے سوائے آپ کے کسی نے اس کی تردید نہیں کی۔ ہمارے علماء نے ظلم کے خلاف بولنا کیوں بند کر دیا؟ یہ تو علماء سے پوچھیے، میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ پرسیکیوشن ہوئی ہے، اس کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ یہ پرسیکیوشن ہے، سری پرسیکیوشن۔ اب اس کا کہنا یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرے ہم اس کو کافر کیسے کہہ دیں، اور یہی بات مرزا جیلمی نے بھی کہی ہے۔ آپ ذرا قدر مشترک دیکھیے دونوں کے اندر کتنا جو ہے آواز کے اندر اور انداز کے اندر اور بات میں کتنا جو ہے اس میں مماثلت پائی جا رہی ہے۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو کیسے کہنے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے آرٹیکل 298B اور 298C کو بھی نہیں مانتا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے، جناب ایک بندہ اس سے سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ آپ کے لیکچرز، آپ کا نالج زیادہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ہے وہ فالو کرتا ہوں اور ان کی روحانی خزائن جو کتاب ہے اس سے رہنمائی لیتا ہوں۔ بھلا یہ بتائیے جو بندہ خود قادیانی ہے، جو بندہ خود ختم نبوت کا چور ہے، آپ اس کو کیسے بلا سکتے ہیں ختم نبوت ایشو کے اندر کہ آپ آئیں اور اپنی جو ہے یہاں پر آ کے تحقیق پیش کریں؟
اور اپنی رائے دیں، اس بندے سے رائے کیوں لی جاتی ہے؟ یہ بتائیں، ختم نبوت کا مقدس گھر ہے، اس مقدس گھر کی حفاظت کے لیے اب ہمیں مرزائیوں اور قادیانیوں کو بلانا پڑے گا؟ کیا علماء کرام، علماء اسلام ختم ہو چکے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ایشو کو دوبارہ ہائی لائٹ ہونے سے پہلے دوبارہ غور کیجئے، اور جن کو آپ نے خطوط لکھے ہیں، علماء کرام کو لکھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی رائے دیں گے، لیکن جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو ختم نبوت کے چور ہیں، جو ختم نبوت کے غدار ہیں، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخری نبی نہیں مانتے اور پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتے، بھلا یہ بتائیے ان کو بلا کے تو کیا آپ دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مقدس گھر کو چوروں کے حوالے کر دیں کہ آپ آ کے راکھی کریں، یا دودھ کسی بلے کے حوالے کر دیں گے کہ آؤ جناب آپ آ کے راکھی کریں؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، اور آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلاں کے ہیں، اور تیری گٹھڑی تاکی ہر تو نے نیند نکالی ہے۔ مسلمانوں کی توجہ چلی گئی ہے نا اس طرف کہ لاہور میں وہ واقعہ، عشرہ میں واقعہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ایک کڑی تھی، آگے 8 مارچ آ رہی ہے، اور 8 مارچ کو کیا ہونے والا ہے پاکستان کے اندر اور کیا ہوتا رہا ہے وہ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے فیضان اسلام ٹی وی۔